ہاں اچھا، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ اب اس کو پاگل قرار دے دیا. اب ایک ٹویٹ بھی چل رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی کہ 2-3 ماہ پہلے اس کو موسٹ بریلینٹ یا پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیا تھا. پتہ نہیں وہ اصل ہے یا میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن سوشل میڈیا پہ ان کی ایک ٹویٹ وائرل ہے جو چٹھا صاحب کے، لیاقت علی چٹھا صاحب کے مطلب تعریفوں کا پل باندھا ہوا ہے، ایک جملے کے اندر ہی پل باندھا ہوا ہے انہوں نے. اور تو وہ کل اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لیاقت چٹھا صاحب جو تھے یہ ہمیشہ سے نون لیگ کے بلو آئیڈ بوائے تھے، ہمیشہ سے. انہوں نے بڑے بڑے واقعی جو تعمیراتی کام تھے یہ مطلب یہ ڈیلیوررز میں شمار ہوتے تھے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف پسند کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہ کام ٹارگٹ سے پہلے سر انجام دیتے تھے. لیکن یہ والا جو انہوں نے کام سر انجام دے دیا ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے. تو دیا ہے انہوں نے سر پہلے، بہت بڑا سرپرائز دیا ہے. اور یہ کہنا کہ یہ ایک اور عجیب و غریب بات ہے کہ جی ان کا ضمیر اب جاگنا تھا. بندہ پوچھے اور کب جاگنا تھا؟ بھائی پریشر تو آپ آج تک ڈال رہے ہو نا، پریشر تو جاری ہے. ہر ریٹرننگ افسر پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ مل نہیں رہے. کئی پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں کئی کے پی میں یہاں پہ جہاں پہ رزلٹس حاصل کرنے کی، من پسند رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ یہ سارا کھیل مسلسل کھیلا جا رہا ہے، دن رات کھیلا جا رہا ہے، بغیر 5 منٹ کے وقفے کے 24 گھنٹے کھیلا جا رہا ہے. تو اس دوران ایک لمٹ آتی ہے جب آپ کہتے ہیں انف از انف، یار میرے سے نہیں ہو رہا، آپ اعصابی طور پہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو وہ اس کو آپ ضمیر کی بیداری کہیں یا اعصاب کا ٹوٹنا کہیں، جو بھی کہیں، لیکن یہ ہونا تھا. دیکھیں میں آپ کو بہت دنوں سے بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ انتخابات کی دھاندلی اگر اس پیمانے پہ چلی جائے نا تو پھر وہ اللہ نہ کرے انارکی اور کیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہوں نا میں 6 ماہ 7 ماہ 8 مسلسل اپنی سپیسز میں بھی کہتا جا رہا ہوں، اپنے وی لاگز میں بھی، اپنے ٹی وی شوز میں ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو مینڈیٹ کی چوری ہے نا یہ بہت خوفناک ہوتی ہے. آپ الیکشن سے پہلے جو کچھ کر لیتے ہیں وہ سنبھالا جاتا ہے. جب آپ پولنگ میں چلے جاتے ہیں نا اور پولنگ کا رزلٹ تبدیل کیا جاتا ہے نا وہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوتا ہے. اور یہ جو انہوں نے آگ سے کھیلنا بھی دور کی بات، انہوں نے ایک عجیب و غریب یہ کیا کہ یہ جو فارم 45 والا چکر چلایا نا یہ عجیب و غریب ہی تھا. اور اگر ہوتا نا کوئی 5-7 حلقوں کو مینیج کرنا، 20 حلقوں کو مینیج کرنا، 30 حلقوں کو مینیج کرنا، جو ہوتے بھی رہے ہیں ماضی میں 10 20 25 30 40 سیٹیں، لیکن 150 حلقوں کو مینیج کرنا، 250 حلقوں کو مینیج کرنا یہ ناممکن تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ان سب بیچاروں کو لگایا ہوا ہے آگے اس طرح کے. جی اگر مثال دے کے میں آپ کو بتانا چاہوں تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بھری ہوئی ٹرالی گنوں سے اس کے سارے گنے اتار کے آپ نے ایک چھوٹی سی گدھا گاڑی پہ لادنے کی کوشش کی ہے. اتنا بڑا پاکستان کا رزلٹ، لاکھوں کی تعداد میں فارم 45، یار ہاؤ یو کین مینیج اٹ. وہ 1-2 راتوں میں مینیج نہیں ہو سکتے تھے اور نہیں ہو رہے. میں نے یہی تو عرض کر رہا تھا اتنے عرصے سے کہ یہ مینیج نہیں ہوگا، نہیں ہوا، یہ ہو بھی نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں آپ پکڑے جانا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے چیف جسٹس صاحب کی بات سے ذرا حیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کے اس بات کو ٹال دیا ہے کہ یہ جو کمشنر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے اس پہ میں کوئی نوٹس نہیں لوں گا، کیونکہ وہ 19 تاریخ کو تو انتخابات پہ ویسے ہی سماعت ہے. یہ حضور والا انتخابات پر سماعت نہیں ہے. ایک ریاستی مشینری کے انتہائی اہم ذمہ دار نے براہ راست آپ کا نام لے کر آپ پر الزام عائد کیا ہے. اس لیے آپ پر فرض بنتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس معاملے کو سلجھائیں، آپ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں طریقے سے. یہ نہ کیا جائے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ اس افسر کو گرفتار کر لیا جائے. وہ تو افسر جو ہے چٹھا صاحب دا گریٹ جو ہے وہ تو کہتے ہیں مجھے پھانسی لگاؤ. تو جو بندہ بات کا آغاز ہی یہاں سے کر رہا ہے کہ مجھے پھانسی دو، سب سے پہلے میں کلپریٹ ہوں، میں مجرم ہوں،
اس کے بعد بات باقی کیا رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مطلب ایک ان کی نون لیگ کی طرف سے ایک اور اعتراض عجیب و غریب آ گیا کہ جی وہ یہ پنڈی کے ہی ان کو کیوں آنا تھا, ضمیر جاگنا تھا. بھائی جان اگر پنڈی کا وہ یہ 3-4 حلقوں میں جہاں پر ہوئی ہے وہیں کا ضمیر جاگنا تھا بھائی جان, تو کیا یہ پابندی ہے کہ کسی ایک جگہ کے ذمہ دار کا ضمیر جاگنے پر پابندی ہے؟ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کل کلا تو پھر آپ کہیں گے کہ فلاں جگہ کے ساہیوال کے کمشنر کا ضمیر کیوں جاگا, ڈی جی خان کا. مطلب آپ کے پاس کوئی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, بکھلاہٹ ہے, آپ بکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ آپ بری طرح سے بکھلا گئے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کور اپ کیسے کیا جا سکتا. سر اسی لیے شاید جو ہے وہ اب میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت. اور میں آپ کو ایک اور جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے نا, وہ سچی بات ہے اس بات پہ ہوا ہے کہ سارے نون لیگ یہ کہہ رہے ہیں, نون لیگ کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ اس بندے کا تو دماغی توازن ہی درست نہیں ہے, تو پتہ نہیں یہ سودے تک پہنچا کیسے. یہاں سے تھوڑی سی بریک لگائیں, او خدا کا نام لیں. ایک دماغی مریض کو آپ نے اتنے سالوں سے ترقیاں دے کے کمشنر تک بنایا. آج وہ کمشنر آپ کی وجہ سے, ترقیاں آپ نے دی, سب کچھ آپ نے کروایا دماغی مریض سے. تو جو دماغی مریض کو ذمہ دار بناتا ہے وہ خود کیا ہوتا ہے؟ دماغی مریض ہوتا ہے. نہیں میں نہیں کہتا, لیکن میں پوچھتا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں کہ جو دماغی مریض کو انتہائی اہم ذمہ داریاں دے رہا ہوتا ہے وہ خود کیا کہلائے گا؟ اللہ کا واسطہ دیکھے تو سوچے تو صحیح. اس وقت بکھلاہٹ کا بھائی جان عالم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. کل جو نواز شریف صاحب نے کہا نا کہ ہم وفاقی حکومت کے بارے میں سوچیں گے اور نہیں ہم بنانا چاہیں گے, تو اس پر جو ہے نا وہ تقریباً ساروں نے ہی نواز شریف صاحب کو میسج کیے ہیں, واٹس ایپ میسج کیے ہیں, ملاقاتیں بھی کی ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں, حکومت بنائیں. یہ حکومت نہ بنانے والا فیصلہ جو ہے نا آپ کا, یہ غلط ہے اور پلیز اس پر غور کریں. تو جن 3 لوگوں کے میسج کا ابھی تک میاں صاحب کو یہ پتہ نہیں کن حلقوں کو اعتراض ہے, ان میں سعد رفیق صاحب ہیں, جاوید لطیف صاحب ہیں اور احسن اقبال صاحب ہیں. ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں میسج کر رہے, وہ بتا نہیں رہے کہ جی ہم کیوں نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی شدید بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اس سارے انتخابی نظام سے. جو انتخابی نظام کے جو امبریلا تلے جو کچھ ہوا ہے نا, جو ڈرامہ رچایا گیا ہے, تو وہ تو اب وقت بتائے گا کہ یہ کیسے. اصل میں نا یہ لوگ مطلب اتنے عادی ہو گئے ہیں ان حالات کے, صبح دوپہر شام کچھ ہو رہا ہے, پبلک بھی عادی ہو گئی ہے, بڑی خبروں کی عادی ہو گئی ہے, بریکنگ نیوز وہ عام خبر سمجھ کے سن لیتے ہیں, تو وہ تیاری کر رہے ہیں. پتہ نہیں اللہ نہ کرے گا اس ملک کو کچھ ہو, لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اب ہم کیوس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کیوس ہی کی تیاری کی جا رہی ہے. شاید نظر یہی آ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عرض پاک کو محفوظ ہاتھوں میں ہی ہمیشہ رکھے. لیکن وہ مجھے وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب وہ بچہ کہتا ہے اپنے باپ سے, کہتا ہے کہ ابا میری شادی کر دو, ابا کہتا ہے فوراً سوری کہو. کہتے کیوں؟ مجھے نہیں پتا, فوراً سوری کہو. اب کیا وجہ تو بتایا نا کس بات کی سوری. مجھے نہیں پتا, فوراً سوری کہو. وہ 4 5 6 دفعہ مجھے نہیں پتا. ابا جان آپ مجھے وجہ تو بتائیں, میں نے کون سی غلطی کی ہے, کیوں سوری کہوں؟ مجھے نہیں پتا, کوئی وجہ نہیں, بس تم سوری کہو. کوئی 15 20 منٹ بعد جا کے بچہ کہتا اچھا آئی ایم سوری. کہتا اوکے, اب تم کوالیفائی کر گئے ہو شادی کرنے کے لیے, تم بغیر وجہ پوچھے سوری کہنے کے قابل ہو گئے ہو, اب تمہاری شادی کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو قوم ہے نا, یہ بغیر وجہ پوچھے سوری کرنے کے لیے تیار ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار ہے, کسی سخت حالات کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. یہ بیچاری قوم جو ہے تو خوشیاں دیکھنے کے لیے. اصل شہباز شریف کل میٹنگ کر رہے تھے کہیں, تو صحافی نے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا کہ جی آپ وہی 16 ماہ والی کارکردگی دہرانے جا رہے ہیں. اب دیکھو نا, بات یہ ہے کہ یہ, اور انہوں نے کہا اندازہ دیکھو ان لوگوں کا کہ وہ بندہ, وہ جرنلسٹ جو ہے وہ سیریسلی پوچھ رہا ہے, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیریسلی پوچھ رہا ہے یا طنزیہ پوچھ رہا ہے.
کہنے لگا آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو 16 ماہ والی کارکردگی دکھائیں گے نا. اب ظاہر تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں 16 ماہ والی کارکردگی. ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ساتھ دے, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ جو 16 ماہ والی کارکردگی ہے نا وہ میں نے اکیلے نہیں دکھائی تھی, ہم سب نے مل کے دکھائی تھی. یار آپ نے 16 مہینے تک جو ہے وہ اس قوم کی ناک میں وہ, میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ لڑکے والے لڑکی والے گھر جاتے ہیں لڑکی کے, تو پوچھتے ہیں کہ جی رشتہ کے لیے, تو لڑکی سے پوچھتے ہیں اور گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ جی لڑکی نے کیا کیا ہوا ہے, تو لڑکی والے کہتے ہیں جی ناک میں دم.